اللہ کرم ہے. رات میں سو گیا تھا اصل میں. دین محمد بول رہا تھا. جی جی وہ اصل میں میں بھی بزی رہا صبح آپ کی. جی 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 الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو یہاں کون ہے فلائم میں آپ کا؟ میں ہمارے گھر سے ہی ہے مریض. اچھا 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 چلیے اللہ شفا دے گا. جی تو حضرت وہ معلوم کرنا تھا ہمیں. ایک پوچھنا تھا کہ کیونکہ ہم تو 3 دن کی جماعت میں گئے تھے. تھوڑا احساس پیدا ہوا تھا. نماز شروع کر دی. اچھا. تو ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی. ہمارے رشتہ داروں میں ہی لگے ہیں دور کے. کون؟ عبداللہ بھائی جنہوں نے آپ کا نمبر دیا تھا. جی جی عبداللہ جی. جی جی. اور بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کی نماز نہیں ہوتی. آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا نیچے ناپاک ہے، ناپاک ہوتا ہے. تو بہرحال ہم تو تحقیق میں لگ رہے ہیں جب سے بات چیت ہوئی ہے. جی تو ایک تو آپ سے پوچھنا ہے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں، ذرا یہ بتا دیجیے. جی آگے. جی دوسرا یہ ہے کہ بھئی حدیث صحیح کسے کہتے ہیں، اور ضعیف کیا ہوتی ہے یہ پتہ نہیں ہے ہمیں. جی تو معلوم یہ بتا دیجیے آپ. یہی سوال ہے تو بس ایک اور ہے لیکن وہ اس کے بعد کا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد جی جی. دیکھیے حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات نکلی جی یا آپ نے کوئی کام کر کے دکھایا جی چیز کو جی جی بتایا کہ ایسے کرو. تیسرا کہتے ہیں کسی صحابی نے کوئی کام کیا جی تو آپ نے اس کو پسند کر لیا. جی تو تینوں بات کیا ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہلاتی ہے. اچھا اچھا. آپ کی زبان سے کوئی بات نکلے جی چاہے آپ اس کو حکم دیں یعنی کرنے کا یا آپ اسے کر کے دکھائیں. جی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی صحابی کوئی کام کرے جی اور اللہ کے رسول اس کو پسند کرے کہیں ہاں ٹھیک ہے اچھا ہے کرو. ٹھیک ٹھیک. یہ بات کہلاتی ہے حدیث کہلاتی ہے. اس کو حدیث کو سنت بھی کہتے ہیں، اچھا اچھا. خبر بھی کہتے ہیں، اثر بھی کہتے ہیں، جی جی رسول کا طریقہ بھی کہتے ہیں اسی کو. جی جی اس کا معنی ہے بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. ٹھیک ٹھیک. ایک بات تو ہو گئی پوری. جی دوسری حدیث. حدیث صحیح اور ضعیف ہے. جی 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 دیکھیے صحیح اور ضعیف ہونے کے ویسے تو کئی طریقے ہوتے ہیں جی لیکن اس کو ایک مثال سے جی مثال یہ ہے آپ اور میں. جی ٹھیک ہے میں آپ کو نہیں جانتا آپ مجھے نہیں جانتے. جی بیچ میں کون ہے؟ عبداللہ. جی انہوں نے وہ مجھے بھی جانتے ہیں آپ کو بھی جانتے ہیں تو انہوں نے ان دونوں کو ملوا دیا. جی ٹھیک ہے اس میں ہی ایک آدمی اور بڑھا دیجیے کوئی. جی کوئی ایسا آدمی جو مجھے اور آپ کو ملاقات کرا دے. جی ہم 4 آدمی ہو گئے. جی جی تو ایسے ہی اور بھی لوگ بڑھتے رہتے ہیں زمانے کے حساب سے جیسے جیسے زمانہ گزرا پہلے. جی اور کیا بات سمجھ میں آنی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی ان کے بعد صحابہ ہیں. جی ان کے بعد صحابہ کے شاگرد ہیں تابعین. ٹھیک ہے جی جی صحابہ کے شاگرد جی تابعین کے نیچے ہوتے ہیں ان کے تابعین یعنی ان سے بھی نیچے ایک اور 4. جی ایسے ہی ایک اور گروپ آ جاتا ہے یعنی ایسے ہی 5-6 گروپ ہو گئے. جی جی 5-6 نسلیں ہو گئی. جی تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی آ رہی. سامنے ہوتے تو اور اچھے سے سمجھا سکتے تھے لیکن آپ اس کو ایسے رکھیں اور 2 مثال ہو گئی. اس کو کھولوں گا تھوڑا سا اور. جی جی دوسرا یہ کہ کوئی چین لے لیجیے ہاتھ میں. ہم نے چین لی جیسے جی تو چین میں کڑیاں ہوتی ہیں. جی جی وہ کڑیاں جڑی رہتی ہیں ایک دوسرے سے. ہاں جی ہاں جی 5 مثال کے طور پر 5 کڑی ہیں ایک چین میں. جی جی تو 5 کا ایک دوسرے سے جڑاؤ ہونا یہ مانا ہوتا ہے کہ بھئی یہ صحیح چین ہے. اچھا اچھا. تو ایسے ہی حدیث کے اندر ہوتا ہے کہ اگر چین میں سے کوئی ایک آدمی یعنی چین میں سے ایک کڑی آدمی کو جا رہا تھا میں اس کو لے کے. جی حالانکہ کڑی لے سکتے ہیں آپ کڑی بھی کہ کوئی چین کڑی کھلی ہوئی ہے. جی جی یا ایک کڑی میں ٹانکا لگا ہوا ہے جی آگے کا بنا ہوئی ہے. تو اس طرح سے سمجھ میں آ رہی بات. لیکن آدمیوں میں کیسے 5 آدمی ہیں. 5 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہہ رہے ہیں. تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے اس میں کہ وہ حدیث یعنی 5 جو کہہ رہے ہیں ایک بات کو کہنے والے کہتے ہیں. جی کہنے والے لوگ جی ان کی زندگی کو پڑھا جاتا ہے.
جی جی دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں پانچوں جی ایک بات کو، تو کیا ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے بھی ہیں؟ جی ہوتا کیا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر میں نے اپنے دادا کو دیکھا نہیں جی اور میں کہوں جی میرے دادا نے مجھ سے یہ بات کہی تھی، جی 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 اب چھان بین یہ ہوتی ہے کہ دادا سے ملاقات بھی ہے نہیں، جی جی پتہ چلا دادا تو 2 سال پہلے ہی ان کی پیدائش سے انتقال کر گئے تھے، جی جو بات کہہ رہے ہیں ہاں جی کہ پیدائش سے ہی 2 سال پہلے انتقال کر گئے ہاں جی دادا جی پھر اب بات غلط ہو گئی، ابھی دادا سے ملاقات نہیں ہے، تم نے دادا کی بات کیسے ٹرانسفر کر دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی تم نے کسی اور سے سنی تھی، دادا سے نہیں سنی، جی 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 تم نے سنی کسی اور سے، تم نے اس کو چھپا دیا، دادا کا نام لے لیا ڈائریکٹ۔ جی جی حدیث کے ضعیف ہونے کی یہ وجہ جی 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 یعنی کسی آدمی کو چھوڑ کر کوئی آدمی بیٹا باپ سے بیان کرنے کے بجائے دادا سے کرنے لگے، یعنی ملاقات نہیں ہوئی اور یہ کہے کہ میرے والد صاحب نے کہا یا میرے دادا نے کہا یا کسی نے بھی کہا، ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات ہے نہیں، اس کے زمانے میں پیدا تو یہ ہوئی، حدیث ضعیف مانی جائے گی۔ یہ حدیث کے یعنی اصول ہے یہ ضعیف ہونے کے۔ جی جی جی، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ بھی وہ صحیح ہونا چاہیے۔ ایک بار میں جی ایک بار میں ابو زید ضمیر صاحب کا بیان سن رہا تھا، شاید بمبئی کے ہیں، کہاں کے ہوں، ابو زید ضمیر، جانتا ہوں، تو انہوں نے بھی بتایا تھا کہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے جب کسی کا حافظہ خراب ہو۔ جی ایسے ہی میں نے تم نے سنی کسی اور سے، تم نے اس کو چھپا دیا، دادا کا نام لے لیا ڈائریکٹ۔ جی جی حدیث کے ضعیف ہونے کی یہ وجہ جی 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 یعنی کسی آدمی کو چھوڑ کر کوئی آدمی بیٹا باپ سے بیان کرنے کے بجائے دادا سے کرنے لگے، یعنی ملاقات نہیں ہوئی اور یہ کہے کہ میرے والد صاحب نے کہا یا میرے دادا نے کہا یا کسی نے بھی کہا، ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات ہے نہیں، اس کے زمانے میں پیدا تو ہوئی، یہ حدیث ضعیف مانی جائے گی۔ یہ حدیث کے یعنی اصول ہے یہ ضعیف ہونے کے۔ جی جی جی، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ بھی وہ صحیح ہونا چاہیے۔ ایک بار میں جی ایک بار میں ابو زید ضمیر صاحب کا بیان سن رہا تھا، شاید بمبئی کے ہیں، کہاں کے ہوں، ابو زید ضمیر، جانتا ہوں، تو انہوں نے بھی بتایا تھا کہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے جب کسی کا حافظہ خراب ہو۔ جی ایسے ہی میں نے کہا جو کسی آدمی کے اندر ذاتی نقص ہو، ہاں نہیں ہے کہ اس کا حافظہ اچھا نہیں ہے، جی 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 اور وہ آدمی بدعتی ہے، ہاں جی سنتوں کا تو بہت عمل کرتا ہے لیکن بدعتی بھی نہیں چھوڑتا، جی جی غیر رسمی غیر اسلامی رسومات کو ادا کرتا ہے، جی 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 تو ایسے آدمی کی بات کو پھر کیسا مان لیا جائے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ جی 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 صحیح تو ایسی یہ وجہ ہوتی ہے، تو حدیث ہونے کی جی میں نے مثال دی، لیکن اصل بات کیا ہے کہ میں آپ اور عبداللہ، تو آپ مجھ سے کہیں جی میں تو جانتا ہوں اچھے سے، حالانکہ میں اور آپ ایک دوسرے کو جانتے نہیں، ہم دونوں کس کی وجہ سے جانتے ہیں؟ عبداللہ بھی، جی جی تو یہ ضعیف ہونے کی وجہ ہو جائے، جی جی 5-6 وجوہات ہوتی ہیں موٹی موٹی۔ جی 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 بالکل۔ ہاں میں نے ان کے بیان میں یہ بھی سنا تھا ابو زید ضمیر کے کہ سند کو محفوظ کرنے اور اس کو، یہ سند والی بات چل رہی ہے، جو بڑی والی بات کر رہے ہیں ہم، سند کی بات، جی 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 ایسے ہی متن ہوتا ہے، یعنی جو بات کہی گئی وہ، ہاں اور اس بات میں بھی کہنے کے بعد پتہ چلا کہ جی پڑھنے کے بعد پتہ چلا اللہ کے رسول ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے، جی وہ آدمی کہنے لگے ہاں جنت دنیا میں رکھی ہے، ہاں جب اللہ کے رسول نے جنت دیکھی ہی نہیں تو کیا کہیں گے دنیا میں آخرت میں کہا ہے؟ آپ نے تو سرسری طور پہ ایک معائنہ کیا ہے اللہ کی طرف سے، وہ بھی جی تو یہ تھوڑی آپ نے اسی طرح کوئی آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول، ایسے یہ ہو سکتا ہے اس میں اور بھی کہ بھی کوئی آدمی کسی کی چاپلوسی کرنے کے لیے کہہ رہا ہو اور اللہ کے رسول کا نام لے دے، سند کو دیکھا جائے گا، جی اس کے زمانے کو دیکھا جائے گا، جی اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کہنے والا کیسا ہے، جی تو یہ ایسی بات تو نہیں کہہ رہا کہ تمام لوگوں نے ایک بات کہی ہے، کوئی آدمی اچھا ہے مگر بات ایسی کہہ رہا جو کسی نے بھی نہ کہی، مخالفت کر رہا ساروں کی، جی جی یہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، یہ تو 2 باتیں پتہ چل گئی ہیں۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ بھئی یہ سینے پر جو ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے، یہ سند کے حساب سے صحیح ہے حضرت؟ حدیث میں جتنی بھی حدیث آتی ہیں سینے پہ باندھنے کی، پیٹ پہ باندھنے کی، ناک کے نیچے باندھنے کی، تو ان میں تمام حدیثوں میں سب سے زیادہ صحیح حدیث یہی ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کی، وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جی وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث آتی ہے سینے پر، جی جی کوئی آدمی کہنے لگے اس میں بھی کچھ کمی ہے، تو کمی کمی ہے، ہاں کمی ہے اس میں، جی کیا اس میں کیا کمی ہے؟ اس میں کمی یہ ہے کہ بھئی ایک جو صحابی بیان کر رہے ہیں
اس بیچ میں ایک آدمی وہ ہے جو اپنے دادا سے روایت کر رہے ہیں. اچھا. دادا سے ملاقات ہے ان کی. تو اس حدیث کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایک دوسری حدیث آتی ہے جو بالکل صحیح ہے. کون سی؟ دوسری حدیث ہے ابو سعید خدری سے, ابو حمید الساعدی سے, اس طرح سے حدیثیں آتی ہیں. تو ان 2-3 حدیثوں سے مل کر یہ حدیث یہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یعنی یہ خود صحیح نہیں ہے لیکن 2-3 کو ملائیں گے صحیح ہے. یعنی کہ مسئلہ یہ ہے دادا کا انہوں نے ذکر کرا نہیں پوتے نا, مگر دوسرے آدمی نے دادا کا ذکر کیا ہے کہ فلاں نے ان سے وہ چھوٹ گیا ہے, اس میں وہ آدمی بھی ہے ایسے. یعنی اس کی وضاحت دوسری جگہ میں ملتی ہے. نہیں, اصل میں آپ نے پہلے بتایا تھا ہمیں کہ بھئی اگر ملاقات نہیں ہوئی تو پھر کیسے صحیح ہو جائے گا معاملہ. اب حدیث ایسے ہی تو صحیح ہوگی. کیسے؟ کوئی حدیث ایسے ہی صحیح بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں نے کوئی بات کہہ دی اور میں نے ان کو چھوڑ دیا کسی ایک آدمی کو ذکر, تو یہ میری حدیث ڈائریکٹ کیا ہو گئی, ضعف کی طرف چلی گئی. ٹھیک ہے جی. لیکن میرے ساتھیوں میں ایک اور آدمی ہے, 2 ہیں 3 ہیں جنہوں نے کہا کہ جی ان سے یہ غلطی ہوئی, اس میں اور بھی آدمی ہے. تو بات تو وہی ہے, بات تھوڑی بدلی گئی. اور انہوں نے جس نے نقل کیا ہے یا جو نقل کر رہا ہے اس کی تو ملاقات نہیں ہوئی نا. اس کو نقل کرنے والے اور بھی تو ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم ایک کلاس میں ہیں 10 بچے جی, استاد سے بیان کر رہے ہیں, میں نے ڈائریکٹ استاد کو چھوڑ کے کسی اپنے پرنسپل سے بیان کر دی. جی جی ٹھیک ہے نا. ساتھیوں نے کیا کہا, انہوں نے غلط چھوڑ دیا, انہوں نے استاد کو غلط چھوڑ دیا, استاد کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ سمجھ رہے نہیں, ہم تو خود اس قابل موجود تھے, ہوتا ہے نہیں. ایسے حدیث کی مدد بھی ہوتی ہے ایک دوسری حدیث سے. تو ایسی حدیث کسی کو شواہد کہا جاتا ہے. جی جی, اس طریقے کی حدیث تو پھر یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بھی ایک دوسرے سے مل کر صحیح ہو سکتی ہیں حضرت. بالکل ہو جائیں گی اگر بالکل اس طرح کا کوئی ثبوت مل جائے. جی 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 جی, کوئی بھی چیز, اس لیے رفع دین یا آمین کی بات چل رہی ہے, ہر حدیث کے لیے اصول ہے یہ. جی جی جی, اگر کوئی ایک حدیث ایسی آئی جس میں کوئی کمی رہ گئی, ہاں, تو دوسری حدیثوں سے, تیسری حدیثوں سے 10-20 آدمیوں کو ڈھونڈا جائے گا کہ اور بھی کوئی کہنے والا تو نہیں اس طرح کی بات ہے. جی, تاکہ اس کو ضعیف کہنے سے پہلے بہت چھان بین ہوتی ہے. 5 لاکھ لوگوں کی چھان بین ہوتی ہے ایسے ہی. جی 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 جی, 5 لاکھ. اچھا عمر بھائی, میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو اہل حدیث ہوئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ بھئی میں تو نیچرل اہل حدیث ہوں, شروع سے ہی ہیں. جی. تو یہ جو وائل بن حجر کی آپ نے حدیث بیان کی ہے, اس کی آپ نے تحقیق کی ہے؟ جی جی جی. اس میں یہ کمی ہے بس کہ بھئی ان کی ملاقات نہیں ہوئی. آپ کو انشاءاللہ لکھت میں بھی ہے تو اس کو حدیث کی تخریج کو. اچھا چلیے, یہ مطلب اس کے علاوہ اور بھی کوئی کمی ملی آپ کو اس میں وائل بن حجر میں, یا بس یہی ملی؟ میں نے کہا نا یہ اس وجہ سے بیان کیا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اس میں بھی تو ذوف ہے. ذوف ہو سکتا ہے, لیکن جب ذوف کسی چیز کا دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ ذوف نہیں کہلاتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت سنیے عمر بھائی, ابھی آپ نے دیکھو حدیث کو ضعیف کرنے کے لیے, صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ اصول ہیں جو محدثین نے بنائے. جی, اگر ان اصول پر حدیثوں کو پرکھیں گے تو ان اصول کے مطابق جو محدثین نے بتائے ہیں یہ حدیث بالکل سخت ضعیف ہے. آپ نے ایک کمی تو یہ بتا دی کہ ملاقات نہیں, ایک کمی میں بتاتا ہوں آپ کو. اس میں کیا ہے, اس میں ایک راوی ہے معمل بن اسماعیل. جی جی, اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا حافظہ خراب تھا. ایک تو آپ نے بتا دیا, ایک میں نے بتا دیا. اب یہ 2 کمی ہو گئی اس کے اندر. اور ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا, ابو زید ضمیر صاحب نے بیان کیا ہے کہ جس کا حافظہ خراب ہو اس کی بات نہیں لی جا سکتی, کیونکہ میموری خراب اس کی. کیا بیان کر رہا ہے کہ سنی بھی ہے یا نہیں سنی ہے. جب جس کا حافظہ خراب ہے تو اس کی بات کیسے لی جا سکتی ہے. تو یہ تو 2 اعتبار سے, ایک آپ نے بتائی, ایک میں نے بتا دی. امام بخاری نے کہا اس کے بارے میں کہ یہ منکر حدیث تھا, اور امام بخاری جس کے بارے میں کہتے ہیں منکر حدیث تھا تو وہ تو بہت سخت معاملہ ہو گیا اس کا. تو یہ پھر سب سے مضبوط کیسے ہو سکتی ہے, مطلب ساری حدیثوں میں صحیح کیسے ہو سکتی ہے. اور پھر بھی ہمارے ساتھی یعنی اہل حدیث ساتھی جو ہمارے پھر بھی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں, جبکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی ایک صحیح حدیث جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے جو لکھی ہے اس کتاب میں ہے, اور وہ بھی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. دیکھیے ایک تو عمر بھائی, اصل میں آپ کو کتنا بھی ٹائم ہو گیا ہو, لیکن بات یہی ہے کہ ہم اگر کوئی چیز عالم سے سمجھیں گے تو اس کی بات الگ رہتی ہے. اور خود جی, عبداللہ نے کیا بتایا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ بھائی عمر ہے یہ جانتے ہیں نالج. اب میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ عالم ہیں یا غیر عالم ہیں؟ بہت دیر بعد آپ کو یاد آیا ہے. جی, میرے پاس استاد کی ڈگری ہے.
جی افتہ کی ڈگری ہے، تو آپ کے پاس افتہ کی ڈگری ہے، پھر بھی آپ مطلب اتنی ضعیف، سخت ضعیف حدیث پر آپ عمل کر رہے ہیں. اور سنیے نا، دیکھیے آپ بات ٹھیک ہے. جی جی میں نے آپ سے کہا اگر تم ثابت کر سکو جو آپ کہہ رہے ہو. جی محمد بن اسماعیل کے بارے میں. محمد بن اسماعیل نہیں، جو میں نے آپ کو سیریز بتائی. جی وہی تو میں وہی بتا رہا ہوں بھائی. آپ نے دیکھیے میں نے آپ سے اصول کس لیے پوچھے تھے تاکہ ہم میں آپس میں بحث مباحثہ نہ ہو، اصول سے ایک بات چلے اور اصول پر آپ بھی جمع ہو جائیں اور ہم بھی جمع ہو جائیں تو بات ختم ہو جائے گی. تو آپ نے اصول بیان کیے ہیں کہ بھائی جس کا حافظہ خراب ہوگا وہ بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے. آپ نے جو بتائے ہیں تو اسی اصول کے مطابق جو آپ نے بتائے ہیں اسی اصول کے مطابق یہ آپ کی حدیث ضعیف ہو رہی ہے. ایک کمی تو آپ نے بتا دی ہے، ایک میں نے بھی بتا دی ہے. ابھی سن کر لیجیے. اب جی جی بتائیے. جی بتائیے. 4 حدیث آتی ہو چاہے 10 آتی جی سینے کی ہو یا ہاں تینوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر دیکھ لیتے تو پتہ چل جائے گا کس میں کتنا ذوق ہے، اس میں کتنی گنجائش. نہیں اس میں تو مولانا اس میں تو آپ کو تو پتہ چل گیا نا کہ بھئی 2 ذوق ہے. ایک آپ نے بیان کر دیا بھائی. دیکھیے آپ کو ذوق ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے. میں نے ابھی کہا ذوق مطلب سند میں ذوق ہے. اور سند بھائی آپ نے مثال دی تھی نا، دیکھو آپ نے کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ حدیث دیکھی جائے گی اس کی سند بتائے گی یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. تو آپ نے خود ہی مان لیا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک محمد بن اسماعیل جو میں نے بتایا اس کا حافظہ خراب تھا. اور ابو زید ضمیر صاحب کہتے ہیں کہ جس کا حافظہ خراب ہو اس کو دیکھیے آپ سننے رہے سنا جاتا ہے. میری بات سنیے. میں جب سے آپ کی سن رہا تھا اب میں سنانے پر آیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری سنیے. ابھی میں نے آپ کی بات کو سمجھ لیا اچھے سے. جی میں نے آپ سے کیا کہا ہے، میں آپ کی بات نہیں سمجھ رہا کیا؟ جی بتائیے آپ نے کیا سمجھ رہا ہے بتائیے. جو سمجھ رہا ہوں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی زیادہ بہتر حدیث صرف ناف کے نیچے والی، یہی تو کہہ رہے ہیں آپ. نہیں یہ حدیث تو ضعیف ہے نا حضرت سند کے حساب سے. پہلے آپ یہ بتائیے. آپ نے مجھ سے کہا کہ ناف کے نیچے باندھنے والی حدیث زیادہ صحیح ہے، مصنف ابن شہبہ سے روایت آتی ہے، یہ کہا آپ نے. جی میں اس پہ بعد میں بات کروں گا، پہلے سینے پر ہاتھ باندھنے کی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں 3 حدیث آتی ہیں سینے پہ باندھنے کی، پیٹ پہ باندھنے کی. بتائیے ایک تو آپ نے سنا دی جو ضعیف ہو گئی سند کے حساب سے، اب دوسری اور سنا دیجیے. جی سنائیے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہاں باندھنی ہے آپ کو. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو بات حدیث پر کر رہا ہوں کہ لوگ ضعیف حدیث پر عمل کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح پر کر رہے ہیں. یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں نا. وہ جھوٹ آپ نے کہہ دیا، میں نے کیا کہا آپ اس اصول کو سمجھ رہے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، جی ہم نے کہہ دیا جی جھوٹا ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی. کس بنیاد پر کہ اس آدمی کا بھروسہ نہیں کچھ بھی، یہ جھوٹ بول رہا ہے. جی کوئی آدمی خبر پھیلاتا رہتا ہو، جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے. جی لیکن اسی خبر کو 10 آدمی دینے والے ہوں ایسے جو نہیں بھی بات صحیح ہے وہ تو کیا کہیں گے بھائی اس چور کی بات یہاں تو صحیح ہے، تو اس کی بات نہیں مانی جا رہی بلکہ شواہدوں کی بات مانی جا رہی ہے. حضرت میں نے آپ نے مجھے بتایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ سند اگر ضعیف ہوگی تو حدیث ضعیف ہو جائے گی. ایک تو آپ نے بتا دیا کہ ملاقات نہیں، چلیے وہ تو آپ کی بات رہی. اب میں جو بتا رہا ہوں امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدثین گزرے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ محمد بن 700 سال پہلے گزرے ہیں، تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا حافظہ خراب تھا. اور اس کا انکار کس نے کیا؟ ابھی میں آپ کو جب حافظہ خراب ہے تو حضرت حدیث کیسے صحیح ہو جائے گی آپ یہ بتائیں. میرے بھائی سن تو اس بات کو کہنے والا اگر کوئی اور مل جائے پھر کیا کرو گے؟ کون مل جائے؟ اگر کوئی اور ملے ایک بات آپ ایک چلو یہ بات آپ کی میں مانتا ہوں، آپ مجھے کسی ایک محدثین کا حوالہ دے دیں جس نے یہ کہا ہو کہ اس کا حافظہ ٹھیک تھا. چلے بھائی میری بات سمجھ لیجیے، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر حدیث صحیح نہیں ہے اس پر لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب لوگ اس کو نہیں حضرت میں اڑا نہیں ہوں، میں نے حقیقت بیان کی ہے جو آپ نے چھپائی تھی. چلیے میں نے چھپا لی ہوگی. اب آپ مجھے ایک حوالہ دیجئے جس نے یہ کہا ہو کسی محدثین نے کہ اس کا حافظہ ٹھیک تھا، بس میں مان لوں گا کہ دیکھیے آپ نے کہا نا کسی دوسرے محدثین نے اس کے بارے میں کہہ دیا ہو تو ٹھیک ہے آپ حوالہ دے دیجئے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے، میں نے تو کہا آپ سننے کو تیار، میں نے کہا اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے. جی حوالہ سینے پہ باندھنے کے تعلق سے، پیٹ پہ باندھنے کے تعلق